مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ ہمیشہ اسے منتخب کریں جو آپ کو لوگوں سے بھرے ہوئے کمرے میں منتخب کرے، نہ کہ اسے جو آپ کو صرف اس وقت چاہتا ہے جب کمرہ خالی ہو۔ 6 آسان راستے موت کے بعد ثواب جاریہ حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 1، قرآن کریم کا ایک نسخہ کسی مسجد میں رکھ دیں۔ نمبر 2، ایک ویل چیئر خرید کر کسی اسپتال میں رکھ دیں۔ نمبر 3، کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دیں۔ نمبر 4، کسی کھلی جگہ پر نلکے یا ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیں۔ نمبر 5، کوئی درخت لگا دیں جس سے لوگ سایہ حاصل کریں۔ اور نمبر 6، سب سے آسان طریقہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ خیر کا راستہ بنانے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ وہ کتابیں پڑھیں جن پر پابندی ہے، ان جگہوں پر جائیں جہاں جانا منع ہے، ان لوگوں سے ملیں جنہیں معاشرہ غلط کہتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تا عمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کھونے کے لیے قطعی طور پر کچھ نہیں رہتا تو آپ انتہائی طاقتور بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کر کے دیکھیں۔ میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے، لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی، اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا، اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دو۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ روزانہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل ہماری موت کے ذائقے میں مثالے کا کام کرتا ہے۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا، اپنا بنایا جاتا ہے۔ اپنائیت ایک رشتہ ہی نہیں، ایک عمل بھی ہے۔ کچھ لوگ بہت باتوں سے بھی اپنے نہیں بنتے اور کچھ خاموشی سے ہی دل میں اتر جاتے ہیں۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل۔ اور نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل۔ 1000 محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کی دھول پہ قربان کر دی جائیں تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی۔ مدد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتے ہیں، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پہ کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت،
لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ اپنے زخموں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، لوگوں کے پاس مرہم سے زیادہ نمک ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں تعلیم یافتہ غریب ہو اور جرائم پیشہ لوگ امیر ہوں، اس معاشرے میں نئی نسل کو قائل نہیں کیا جا سکتا کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے۔ تم والدین کے احسانات کا بدلہ ہرگز نہیں لوٹا سکتے، بس اس لیے رب سے ان دونوں کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ ماہر نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہی ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات جب دل کے معاملے پر آن ٹکے تو تب 21 سال بھی کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ گناہوں کو بیان مت کریں، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ محدود ہونا ہی باعث عافیت ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب دھتکار دیے جاتے ہیں۔ لفظوں کے بیوپاری اپنی گھٹیا سوچوں کا سودا لفظوں کے ہیر پھیر سے کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر محبت میں تاج محل ہی تعمیر کیا جائے۔ ایک دوسرے کا احساس کر لینا تاج محل بنا لینے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو فارغ ہوتے ہیں اور اپنے فرصت کے وقت کو وقتی رشتے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، اس کی ذات کے سبھی پہلوؤں کو تسلیم کر لینا محبت ہے۔ دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، مگر تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا نہ بھولو، کیونکہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، ابدی تکلیف سے نماز ہی نجات دلا سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے بھرموں کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو۔ کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اگر سوال کتنی ہی بد تہذیبی سے پوچھا جائے مگر جواب پوری تہذیب سے دینا ہے، کیونکہ ہسٹری سوال نہیں فقط جواب کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو دل کی بات کو ایسے سمجھیں جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل سٹور والا سمجھتا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر ہو جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ آپ کا مستقبل آج سے شروع ہوتا ہے۔ پیچھے والے آئینے میں دیکھ کر زندگی نہ گزاریں، آپ کی زندگی امکانات سے بھری ہوئی ہے۔ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کی پیمائش مقدار ہے۔ زندگی اعتبار کی ہی جنگ ہوتی ہے، اور جب اعتبار ختم ہوتا ہے تو لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی، لیکن حقیقتاً زندگی اس کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، جب آپ چہروں کے پیچھے چھپی مکاری سے بھی واقف ہوں اور ان کے سامنے مسکرا بھی رہے ہوں۔ زہر خوبصورت پیکنگ میں بھی بند ہو تو وہ زہر ہی رہتا ہے، اس لیے خوبصورت چہروں کے پیچھے بھاگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ زندگی میں انسان کے پاس اور کچھ نہ ہو یہ بھول جانے کی نعمت ہونا بہت ضروری ہے۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام ہی نہ پھیرے۔ یہ ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جو تب سیکھتے ہیں
جب زندگی ٹھوکر مار چکی ہوتی ہے، جو اللہ کے پاس تب آتے ہیں جب درد کے مارے ہوتے ہیں، غرض کے مارے ہوتے ہیں یا پھر کسی مرض کے مارے ہوتے ہیں۔ بچوں کو بچپن میں تنہا نہیں چھوڑتے، ورنہ ان کے لیے ان کا بچپن ایک ہانٹڈ چائلڈہڈ میموری بن جاتا ہے، اور پھر وہ باہر سے جتنے بھی مضبوط ہو جائیں اندر سے ایک کمزور اور تنہا انسان ہی رہ جاتے ہیں۔ کچھ برائیوں کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ان برائیوں کے درمیان میں رہنا پڑتا ہے، دل کو اور نفس کو مضبوط کر کے۔ رہنما کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ نے خود اٹھنا ہوگا، ہمت جمع کر کے خود کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ ہر دفعہ محسن نہیں آیا کرتے، اپنے رہنما اپنے محسن خود بننا سیکھیں۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ بس کھلتے ہیں۔ ہدایت کی راہوں پر چلنا ابتدا میں مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ منافقوں کے دشمن نہیں ہوتے، دشمن ان کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کریں۔ دعا میں اگر ایک آنسو آپ کی پوری تقدیر دعا میں گرا ایک آنسو آپ کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، اور بیٹے برے ہیں کیونکہ وہ بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، غلطی سب کرتے ہیں۔ کوشش کریں، غلطی سدھاریں اور آگے بڑھیں۔ ناکارہ ہونے سے ناکام ہونا بہتر ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، اس کا شعور بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ بنا نقشے کے بھی پنچھی پہنچ جاتے ہیں اپنے مقام تک۔ ایک انسان ہے کہ دل سے دل تک پہنچنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ آج کل اکثر لوگ بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگتے ہیں، جس کا مقصد ہمارے یہاں رائج رسموں کو پورا کرنا ہوتا ہے، حالانکہ وہ رسمیں بالکل شرعی ضرورت کے تحت نہیں ہوتی، تو ان کے لیے مانگنا جائز نہیں ہو سکتا۔ غصہ شیطان سے پیدا ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوتا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس روزانہ کیے گئے اعمال میں کوئی بھی چھوٹا سا عمل فخر کے قابل ہے تو خود کو زندہ سمجھیں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر بھی لکھتا ہے اور بدلتا بھی ہے۔ رشتے دل سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور مطلب سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ کیا آپ نے کبھی یہ تنہائی میں سوچا ہے آپ ایک دن مر جائیں گے، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب زمین پر کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ آپ کون تھے؟ کتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہوگا اس باپ کا جو رشتے کے لیے بیٹی دکھا کر پوچھتا ہوگا کہ کیسی لگی آپ کو میری بیٹی۔ شاید انسان کی وقتی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں سمجھ پاتا جب تک وہ اسے کھو نہ دے۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی نہ ایثار، نہ بے مہری نہ احسان، نہ عزت نہ ذلت۔ ہمارے رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے۔ اس نے کہا ہے کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے، ان میں سے بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنے قریب ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی کو اپنے دل کی دھک دھک کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھنا۔ تم محسوس کرو گے کہ جس کا نام لے رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ رزق کی تقسیم نماز فجر کے بعد کی جاتی ہے اور اعمال شام کے وقت اٹھائے جاتے ہیں، تو جو کوئی ان دو اوقات کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے
اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمل میں بھی۔ خاموشی اختیار کرنے سے محبت اور وقار حاصل ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا وہ اپنے آپ کو ذہنی سکون پہنچائے گا۔ میت وہ نہیں جس کی روح پر پرواز کر گئی، میت تو وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کی اس پر کیا حقوق ہیں۔ جب ابلیس آ کر وسوسے ڈالے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا دعا کرتے ہوئے، قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو اسے کہیں دفع ہو جا، میں تو دعا بطور عبادت کر رہا ہوں۔ جس شخص کے دل میں گناہ کا خیال آیا مگر اس نے اسے ناپسند کیا اور دل سے جھٹک دیا اور اللہ کے لیے گناہ کو ترک کر دیا، تو وہ نیکی اور تقوی میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، 3 چیزوں میں لذت تلاش کرو، نماز، تلاوت قرآن اور دعا میں۔ اگر تمہیں یہ لذت نصیب ہو جائے تو اس کی حفاظت کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہیں یہ لذت محسوس نہ کر پاؤ تو جان لو کہ خیر کے دروازے تم پر بند ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کی زندگی سے برکت ختم ہونے لگے گی، پھر کہیں بھی سکون نہیں ملتا، آپ کے پسندیدہ کام بھی بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اللہ کی یاد ہماری زندگی میں سانس کی حیثیت رکھتی ہے اور سانس کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال کھلے اور اس میں دین کے متعلق کوئی بات بھی نہ ہو بلکہ سب دنیا کے متعلق ہو؟